چاہیے، آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ کیا بات کہ سرکار تلوار ٹوٹ گئی. رسول نے سنی انسنی کا بڑی فدائی کا رسول نے سنی انسنی کا. پھر کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول دیکھے پھر مسکرائے. میں کہوں یا رسول اللہ اکاسا کی تو تلوار ٹوٹی تھی. سباب سے بولے اکاسا کی بھی تو تلوار ٹوٹی تھی. لاٹھی اٹھائی تھی، پھونک ماری تھی، تلوار بنی تھی، دے دی تھی. آپ بھی ایسے کر لیں، آپ بھی ایسے کر لیں کہ اٹھائیں لاٹھی، پھونک مارے، تلوار بنے گی، علی کو دے دے. میں کہوں یا رسول اللہ پھونک مارے موجز نما ہے، موجز دکھاتے ہیں. اکاسا کو تو تلوار دی تھی، پیدا رہا جمعہ سنے گا. میں کہوں اکاسا کو تو تلوار دی تھی، علی کو بھی تلوار دے دے. عجب میں رسول کی آواز ہے خبردار جدھر پہ سپاہی ہو اسلامیوں میں سے آتا ہے. جدھر کا سپاہی ہو اسلامی ادھر سے آئے گا. اکاسا یہاں کا سپاہی تھا اس لیے یہیں سے تلوار دے دی. علی وہاں کا سپاہی ہے اس لیے بھی اسلامی وہاں سے آئے گا. یہ اتنی دیر میں آسمانوں کا جگر چلتے ہوئے حسین کا نوکر علی کا شگرد بڑی تیزی سے کہتا ہوا آیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جواب زیادہ نیچے تھا. مل کر اونچی آواز میں توجہ. یعنی اب تلوار آ گئی، اب اعتراض وہیں پر. میں کہوں جبرائیل تو جنب لگا کر کہتا تھا کہ یہ جس سے بنائے گا یہ خون ریزی کرے گا. اب تو خود خون بہانے والی چیز کا تعارف کروا رہا ہے. اب تو خود خون بہانے والی چیز کا تعارف کروا رہا ہے. عجب نہیں جبرائیل کی آواز آئی. یاد رکھنا تلوار اگر گناہگار کے ہاتھ میں ہو تو فساد کہلاتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جہاد کہلاتی ہے. یہ نعرے کا جواب نہیں. جبریل کہتا خبردار میں کوئی عام بندہ نہیں، حسنین کا درسی ہوں، بطول کا نوکر، علی کا شگرد کو یاد رکھنا. بیدار یاد رکھنا تلوار اگر گناہگار کے ہاتھ میں ہو تو فساد کہلاتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جہاد کہلاتی ہے. شاید کوئی یہ سمجھے علی کاظمی نے خطابت کا جملہ کہہ دیا، کہیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے. اس کے کہاں سے جبرائیل سے ملاقات ہوئی؟ میں دلیل دیتا ہوں جبرائیل نے یہی کہا تھا نا تلوار اگر گناہگار کے ہاتھ میں ہو تو فساد کہلاتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جہاد کہلاتی ہے. گناہگار اگر تلوار چلائے گا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، معصوم اگر تلوار چلائے گا تو ایک ضربت عبادت استقلال سے تلوار اگر گناہگار کے ہاتھ میں ہو تو فساد، معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جہاد. گناہگار تلوار چلائے گا تو ذلیل و رسوا. اور پھر فتوے بھی ایسے ملیں گے کہ امریکہ کتے کو بھی مار دے تو شہید. جن کے یہاں شہادت کا معیار ہی کتے ہوں، اور ہمارے یہاں معیار دیکھو ابھی تلوار کی ایک ضربت. قبلہ آپ نے کبھی علماء سے سنا ہو
یہ نہیں فرمایا رحمت اللہ عالمین نے کہ علی کا ایک وار عبادت ثقلین کے برابر نہیں، عبادت ثقلین سے افضل، وار نہیں کہا، کیا کہا؟ ضربت، ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل۔ وار اور ضربت میں فرق کا پتہ ہے؟ وار کسے کہتے ہیں؟ تلوار ہو، اسے کہتے ہیں وار۔ ضربت کسے کہتے ہیں؟ صرف تلوار کو تھوڑا سا ہلانا، یعنی آلی نہیں اللہ کھاتے صاحب، نہیں، وار کہتے ہیں تلوار چلے، ضربت کہتے ہیں تلوار ہلے، او بدبخت ہو، او بدحسد، بد نسب بن لاؤ، جس علی کی تلوار کی ہلکی سی جنبش کا مقابلہ کائنات کی عبادت نہیں کر سکتے، وہی علی تیری نماز میں آجائے باطل جیسا۔ اگر نام تیری عبادت میں آ جائے ہمیں دیتا ہے۔ اچھا عنوان پر ہی رہتے ہیں، تو آگے تلوار۔ اچھا ابھی آدم تو بنا ہی نہیں، تھک گیا آدم تو ابھی بنا ہی نہیں، آدم کا تو پتلا پڑا ہوا تھا، ابھی پتلا ہی بنا ہوا تھا کہ باتیں شروع ہو گئی۔ آدم بنا نہیں تھا، پتلا اسٹیچو سے بنا ہوا۔ کتنی چیزوں سے مل کر آدمی بنتا ہے؟ ابھی بات ہے بالکل چار عناصر، بڑی مہربانی۔ کتنی چیزیں مل کر بنتا ہے؟ چار۔ کون کون سے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اچھا نیا جملہ سن لیں، آپ کہتے ہیں چار، میں تو پنجتن کا ماننے والا ہوں، میں کہتا ہوں پانچ، بڑی جب تک روح نہیں بنتی آگ، پانی، مٹی، ہوا بیکار۔ نے کہا سجدہ کرو، کہا کسے؟ کہا اسے، کہا نہیں کرتے، کہا کیوں؟ تو پتلا ہے، یہ تو پتلا ہے، یہ تو آگ، پانی، مٹی، ہوا کا بنا ہوا ہے۔ کہا اچھا تو کب کرو گے سجدہ؟ کہا جب اس میں روح آئے گی۔ بڑی بتانے کے ساتھ کب کرو گے سجدہ؟ کہا روح آئے گی۔ فَإِذَا سَمِعْتُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، خدا تعالیٰ نے کہا میں نے آدم میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالا، من روحی، تھوڑی سی روح ڈالا۔ تھوڑا تو بیدار ہو کر سنے، آدم میں تھوڑی سی روح آ جائے، اس ساری دنیا کے فرشتوں کے لیے لائق سجدہ بن جائے، اور جس علی میں کل کی کل روح آ جائے، تمام سے گفتگو کرنے کے بعد قبلہ اس کو تو نام کو سجدہ ہونا چاہیے، اس کے تو نام کو سجدہ ہونا چاہیے، جس کے تو جہاں قدم آ جائے سجدہ ہونا چاہیے۔ جب آ گئی روح آ گئی سجدہ کر لیا۔ اب یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر میرے محمد تک کعبہ تھا، لائق سجدہ نہیں تھا۔ فرشتوں نے اول وقت سے قانون بنا دیا کہ پتلوں کو سجدہ نہیں
بس بڑی مہربانی ماشاءاللہ روح آ گئی. کعبے کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ ہوتا ہے اس کی روح کو، سجدہ ہوتا ہے اس کی روح کو. یہی تو کہنا چاہتا ہوں، تو کعبے کی روح کو سجدہ کرے تو جائز ہے. اس لیے ہم علی والے اگر علم کو سجدہ کرے تو کپڑے کو نہیں کرتے، علم کی روح کو کرتے. سوال پڑھیں دیکھا اب ہم اس لیے علم کو سجدہ کریں، کپڑے کو سجدہ نہیں، علم کی روح کو سجدہ. شبیر کو سجدہ کرے اس لکڑی کے تازیے کو نہیں، اس تازیے کی روح کو سجدہ. اب جب علی آگیا نا کعبے میں، آخری جملہ اور اجازت، بالکل آخری جملہ، علی آگیا نا کعبے میں، اللہ نے کہا اے رسول علی آگیا کعبے میں، جاؤ جا کر میرے مسیح کو لے کر آ. رسول کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بڑے خوش، چہرہ نکھر گیا، آنکھیں پر نور ہو گئی. گھر کا دروازہ کھولا، بڑی تیزی سے مکے کی گلیوں میں سے جا رہے ہیں، بڑے جوش سے چل رہے ہیں، بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، بڑی خوشی سے چل رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ کہا میرا مسیح آیا. لوگوں نے پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ آخری جملہ میں دعوت سنیے گا. کہاں جاتے ہیں؟ میرا مسیح آیا، میرا مددگار آیا، میرا ناصر آیا، میرا حامی آیا، میرا ولی آیا، اسے لینا چاہتا ہوں. بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. جیسے ہی میرا نبی کعبے کی دیوار کے پاس پہنچا تو قرآن نے جبرائیل کو جبرائیل جلدی کر محمد کو کہہ جی اتار دے. جیسے کعبہ جبرائیل اے محمد اللہ کہتا ہے جی اتار دے. جب میرے نبی نے کہا یا اللہ جب اوپر بلایا تھا تو چیزیوں سے میں بلایا تھا، اور کعبے میں جاتا ہوں کہتے جی اتار دے. اللہ کے آگے میرے محمد شہادت جب چلی کی بارگاہ تھی تو کعبہ چیزیوں سے رہتا، یہ علی کی بارگاہ چیزیاں اتار. مل کر بلندر سے بات ہاں وہ میری بارگاہ تھی. آدم جوتیوں سے میں جا، یہ علی کی بارگاہ ہے، جوتیاں اتار کے جا. اس لیے فرض ہو گیا کعبے میں جاؤ تو جوتیاں اتار کے. جیسے کعبے میں علی کی روح آ جائے جوتیاں پہن کر نہیں جایا جاتا، ادب سے جایا جاتا ہے. یہ بارگاہ ہے، یہ آل محمد کی رواح ہے، یہ منسوب ہے چیزیں ان سے، اس کا ادب کیا ہے. جتنا ادب کریں گے اتنا مقام ملے گا. آل محمد کو ماننے کا پہلا سبق جو فقیر بتاتا ہے، پہلا درس آل محمد کو ماننے کا، اس گھرانے کا ادب. ادب کرے گا مسلمان بنے گا، موزن بنے گا، مقداد بنے گا، بلال بنے گا. جس نے ادب نہ کیا اس نے سب کچھ کھو دیا. میرا نبی یہی ادب سکھا کر گیا تھا. کبھی بیٹے کی شان میں کھڑا ہونا ادب، حسنین کے لیے کاندھے جھکانا ادب، کعبے میں علی کو کاندھے پر سوار کروانا ادب. دنیا اتنی بے ادب تھی نا کہ ادب والوں کا ادب نہ کر سکے. دنیا اتنی بے ادب تھی کہ ادب والوں کا ادب نہ کر سکے. میں نے صاحب پڑھے تھے میرے بھائی ذاکر صاحب نے بڑے پیارے مولا کی روانی پڑھ لی. میں کچھ اور جملے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ اتنی بے ادب دنیا تھی کہ اس بے ادب دنیا نے سیدہ کے بال ایک پل میں سفید کرا. سیدہ کے بال ایک پل میں سفید کرا. جلتا ہوا دروازہ بطور پر آ گیا. علی کوفے میں مارے گئے، حسن کے جنازے پر تیر لگی، حسین کا جنازہ تیروں پر اٹھا، عباس دریا کے کنارے چلے گئے، سکینہ شام چلی گئی. لیکن ادب کسی نے نہ کیا، کسی
نے ان کا ادب نہ کیا. علی والے اس گھرانے کا ادب ضرور کیا گیا. یہ آج کی یکم محرم کی مجلس کا میرا پیغام ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑی آسانی سے ملا, تمہیں آسانی سے ملا. ہم سے پوچھو, ہم بتائیں گے کہ دین آسانی سے نہیں ملا. تم کہتے ہو آسانی سے ملا, ہم کہتے ہیں ہمارے بڑوں کے خیمے چلے تو دین ملا. جانتے ہیں کیا ذرا سمجھانے صاحب کا جملہ سنا. جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دین کیسے بچا, حسین نے یہ دین کیسے بچایا. وہ کہتے ہیں حسین نے یہ دین اس طرح بچایا کہ حسین نے 10ویں محرم کے دن اکبر کے بازو کو قلم بنا کر, اکبر کے خون سے شہ سرخی لکھ کر, قاسم کے خون سے حاشیے بنا کر, زینب کی چادر پر تپتی دوپہر میں اصغر کے لہو سے لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ اشہد ان لا علی ولی اللہ. آج تمہیں علی کی جو ولایت ملی ہے نا, تو حسین کی قربانی ہے. یہ جو نبی کی نبوت تمہیں ملی ہے, حسین کی قربانی ہے. یہ جو اللہ کی وعدانیت ملی ہے, حسین کی قربانی ہے. بس ایک چھوٹا سا ایک واقعہ کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا. یکم محرم ہے, رونا ہے تو سب نیچے جھکا کر بیٹھے. یہ وہ ایام ہے, اس میں ذاکر رلانے کی کوشش نہیں کرنا. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں حسین بستا ہوگا, محرم کے دل میں اسے صرف اتنا بتا دوں حسین, یہ لفظ رونے کے لیے کافی ہے. یہ لفظ رونے کے لیے کافی ہے. علامہ ابراہیم ابن فرات کوفی اپنی کتاب تفسیر فرات میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یوم الست تمام نبیوں کو اکٹھا کیا, 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا اور ایک اونچا سا منبر بنایا اور اس منبر پر ایک تاج شفاعت رکھ دیا اور اس تاج شفاعت کے ساتھ ایک رجسٹر رکھ دیا اور نبیوں کی بس میں اعلان کیا, میرے 1.25 لاکھ نبیوں, یہ تاج پڑا ہوا ہے, اس تاج کے ساتھ ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے. اس رجسٹر میں کچھ شرطیں لکھی ہوئی ہیں, رجسٹر کھولو, شرطیں پڑھ کر دستخط کر لو اور تاج اٹھا کر اپنے سر پر رکھ. سب سے پہلے آدم اٹھے, انہوں نے نیت کی کہ میں تاج اٹھا کر اپنے سر پر رکھوں اور رجسٹر پر دستخط کروں. تاج پہننے سے پہلے انہوں نے دیکھا, یہ تو دیکھو رجسٹر میں شرطیں کیا ہے. آدم نے رجسٹر کھولا, پہلے لائن پڑی, تڑپ کر پیچھے ہٹا. پہلی لائن پڑی, چودھری صاحب تڑپ کے پیچھے ہٹا. نوح آگے بڑھا, اس نے رجسٹر کھولا, پہلی لائن پڑی تڑپا لیکن رجسٹر بند نہ کیا. دوسری لائن پڑی تڑپا, رجسٹر بند نہ کیا. جیسے تیسری لائن پر پہنچا رہا, نوح دھاڑے مارتا وہ پیچھے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ موسیٰ آگے بڑھے, ابراہیم آگے بڑھے, اسماعیل آگے بڑھے. کسی نبی کی جرات نہ تھی کہ رجسٹر کا پہلا صفحہ ہی پلٹ لیتا. سارے نبی صرف پہلے صفحے پر لکھی شرطیں پڑھتے, رو رو کر پیچھے ہٹتے. اتنی دیر میں پھر محمد کی باری آئی. اب محمد نے ارادہ کیا, اٹھو رجسٹر کھول کر پڑھو, رجسٹر میں شرطیں کیا ہے. ابھی محمد کچھ نہیں لگے تھے کہ برابر میں بیٹھا ہوا چھوٹا سا حسین اپنی جگہ سے اٹھا, تاج کو اٹھایا, نانا کے سر پہ رکھا, ہاتھ جوڑ کر نانا تاج دوسر حسین رو کے کہتا ہے نانا حسین جو دے دے واپس نہیں لیتا. حسین اسے کہتے ہیں جو دے دے واپس نہیں لیتا. بات برداروں ختم کر دیا. آدم کا زمانہ گزرا, موسیٰ کا زمانہ گزرا, نوح کا زمانہ گزرا,
عیسیٰ کا زمانہ گزرا یا میرے محمد کا زمانہ آیا. اب حسین اور حسین کی عمر ہے 6 برس, حسن کی عمر ہے کچھ 6.5 برس. اب شہزادی زہرا نے دونوں بچوں کو گھر میں تیار کیا. تیار کرنے کے بعد اب بچوں مسجد میں جاؤ, تمہارا نانا درس دیتا ہوگا. دونوں ننھے شہزادے گھر سے باہر نکلے. جیسے ہی گھر سے باہر نکلے جبرائیل آیا, حسین کے قدموں پر اپنے پرو رکھ کے کہتا حسین وعدہ پورا کرنے کے دن قریب آ گئے. حسین کہتا ہے جبرائیل میں نے کب انکار کیا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے حسین اللہ نے کہا ہے حسین سے رجسٹر پر دستخط کروا دے. حسین کہتا ہے جبرائیل رجسٹر دکھا دستخط کرتا ہوں. کیا اتنی دیر میں جبرائیل کہتا ہے حسین میرے ساتھ چلو. جبرائیل حسین کو ایک بیابان میں لے گیا. اب جبرائیل بیٹھ گئے, حسین نے بیٹھ گئے. جبرائیل نے رجسٹر حسین کو دیا. اب اپنی آنکھوں کے سامنے منظر پر ننھا حسین 6 برس کا رجسٹر کھولی. پہلی شرط پڑی دھارے مار مار کے رونے لگا, لیکن دستخط کر دیے. دوسری شرط پڑی دستخط کر دیے. پھر صفحے کو پلٹا, پھر دستخط کیے, پھر صفحے کو پلٹا, پھر دستخط کیے. ہر شرط پر حسین دھارے مار مار کے رونا تھا. یا رجسٹر کا آخری صفحہ کھولا, حسین دھارے مار مار زمین پر گر گیا. یا کھولی یا دستخط کیے, اتنا رویا اتنا رویا. حسین ریت میں بے ہوش ہو گیا. یہ رسول گھر میں کہا بدول میرا حسین کہاں ہے؟ حسن نے کہا نا جبرائیل آیا تھا. رسول طرف گئے, یہ رسول مدینے کی گلیوں میں گئے اور اعلان کرتے آئینہ آئینہ حسین. میرا حسین کہا ہے جواب دے. علی بھی ساتھ ہے, حسن بھی ساتھ ہے. کبھی رسول اس کنارے میں جاتے ہیں, کبھی گلی کے اس کونے میں جاتے ہیں اور مدینے میں رو رو کہتے ہیں میرا حسین. اب مجھے جواب دے. اب رسول نے دیکھا حسین ایک شیر میں سویا ہوا. رسول حسین کی طرف ایسے پلٹے جیسے پانی بلندی سے نیچے آتا ہے. رسول نے حسین کو سینے سے لگایا, کبھی گردن پہ بوسہ دیا, کبھی آنکھوں پہ بوسہ دیا, کبھی گالے پہ بوسہ دیا اور رو کر پوچھا حسین کیا بات ہے؟ تو حسین رو کے کہتا نا جبرائیل آیا تھا, نا جبرائیل آیا تھا. رسول طرف گئے, پوچھتے ہیں حسین پھر کیا ہوا؟ رسول رو کے کہتے ہیں نا وہ رجسٹر لایا تھا. رسول پوچھتے ہیں حسین پھر کیا ہوا؟ حسین رو کے کہتے ہیں نا میں نے دستخط کر دیے. میں نے دستخط کر دیے. رسول نے پوچھا بیٹا شرط کیا تھی؟ حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نا نماز نہ ہو, گھر چلے, گھر چل کر اپنی ماں کے سامنے بتاؤں گا کہ شرط کیا ہے. حسین کو لے کر رسول گھر میں آئے. اب جب گھر میں آئے نا تو رسول کو حسین کہتے ہیں نا مجھے اونچی جگہ کھڑا کر دو. رسول نے حسین کو اونچی جگہ کھڑا کر دیا. اب حسین نے کہا نا آج میں اپنا ذاکر خود بن کر اپنے مسائل پڑھوں گا. اب حسین اپنا ذاکر بن کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اب مجلس سننے والوں میں علی, مجلس سننے والوں میں رسول, مجلس سننے والوں میں حسن, مجلس سننے والوں میں خدا. اور حسین اپنا ذاکر بن کر اونچے مقام پر کھڑا ہو گیا. اور حسین نے آہستہ سے کہا نا پہلی شرط تھی 28 رجب کو رات کی تاریکی میں مستورات کو لے کر مدینہ چھوڑنا ہے. میں نے دستخط کر دی. رونا نہ ہے ساتھی جیسے کر بیٹھا لکھا تھا نا یکم محرم کو کربلا میں پہنچنا ہے, اس بیابان میں خیمے لگانے ہیں. نا مجھے مستورات کے پردے یاد ہیں لیکن تیرے دین کی خاطر دستخط کر دیے. رسول پوچھتے ہیں پھر کیا تھا؟ حسین کہتے ہیں نا لکھا تھا 7 محرم کو پانی بند ہوگا. مجھے 6 مہینے کے اثر کی پیاس کی یاد آئی لیکن دستخط کر دیے. لکھا تھا نا 10 محرم کو حور جیسے مہمان قربان کروانے ہیں, دستخط کر دیے. حبیب جیسے دوست قربان کروانے ہیں, دستخط کر دیے. اب حسین روتے بھی آ رہے ہیں, اپنی شرطیں بھی بیان کرتے جا رہے ہیں. کیا حسین روتے کہتے ہیں نا لکھا تھا